www.islamicwaves.com. بسمillahirrahmanirrahim. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 آر کے اس براہ راست اور خصوصی نشریے میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک بار پھر ARY ڈیجیٹل پر آپ نے نشریات دیکھی کل رات بھر اور پھر آج دن بھر، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب آج کے اس دن کا اختتام یہاں ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. ایک بار پھر جتنی بھی بار مبارکباد دی جائے، آپ سب کو اس بابرکت دن کی بہت بہت مبارکباد. اور جس طرح بارہا یہ بھی کہا گیا کہ عشق کا دعویٰ کرنا ایک بات ہے جو کہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن پھر اطاعت کرنا، اتباع کرنا وہ بھی اتنا ہی ضروری فعل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں محبت کے اور اطاعت کے، اتباع کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز یہ تو ہوا. باقاعدہ آغاز اور باقاعدہ اختتام کس سے ہوگا پروگرام کا؟ انشاءاللہ باقاعدہ اختتام ایک تو حمد باری تعالیٰ سے ہم کو انشاءاللہ دکھائیں گے وہ بھی، اور جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ہم خصوصی گفتگو کریں گے اپنے پروگرام کے اس آخری حصے میں. بریک کے بعد ہوگی تفصیلی گفتگو، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں، اگرچہ دن بھر اور کل رات بھر یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت اتنی تھکن ہوگی، آنکھیں بوجھل ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی سے ہمارے دعوت کو قبول بھی کیا اور یہاں پر موجود ہیں جناب جنید جمشید صاحب. السلام علیکم ایک بار پھر. اور امجد بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم. بہت نوازش آپ دونوں حضرات نے ایک بار پھر وقت نکالا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ذرا کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہی یاد دہانی بریک کے بعد انشاءاللہ، یعنی کہ اس سیگمنٹ کے بعد آپ آخر میں دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب سے خصوصی گفتگو، اور انشاءاللہ پھر حمد کے ساتھ اللہ کے ساتھ اختتام ہوگا اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر. جنید جمشید صاحب موجود ہیں، امجد حسین صاحب موجود ہیں. سر جنید بھائی، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، کیا خیال ہے؟ وقت کا تقاضا بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور پھر وطن سے محبت ایمان کا ایک حصہ بھی ہے. طارق جمیل صاحب سے بھی کچھ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آگے جا کے انشاءاللہ. تو پھر ہم تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، وہ تو سنیں گے سیگمنٹ کے آخر میں. لیکن ابھی پاکستان کے حوالے سے ایک دعائیہ کلام جو کہ ہر انسان کے، ہر پاکستانی کے دل کی دعا ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا بیرون ملک مقیم ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہو، وہ امجد بھائی کی زبانی نہ سن لیں، پھر ذرا کچھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا بات ہے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور سامعین کا بھی. عزت دی آپ نے، عزت بخشی، اور اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے. آمین آمین آمین. سر مائک لے دیجیے. ہم ہیں پاکستان کے دم سے، ہم سے سب کے لب پر ایک دعا ہے، سب کا ایک ارمان. اللہ پاکستان جیے، اللہ پاکستان جیے، اللہ پاکستان جیے. پاکستان کے ہر ایک گھر میں ہو، پاکستان کے ہر ایک گھر میں جلتے رہے خوشیوں کے دیے. اللہ پاکستان جیے، اللہ پاکستان جیے. ہم کو عطا کر جذب عمل، کھیتوں کو ہریالی دے، سب گاؤں سب شہروں کو رنگت اور خوشحالی دے. یا رب اس قابل تو نہیں ہم ہو، یا رب اس قابل تو نہیں ہم، تو نے مگر احسان کیے.
پاکستان جیے جتنے خواب ہیں آنکھوں میں سچائی میں ڈھلتے رہے شمع رسالت بن کر ہم اندھیاروں میں چلتے رہے بڑھتے رہے ہم جانب منزل ہو بڑھتے رہے ہم جانب منزل سینوں میں قرآن لیے اللہ پاکستان جیے اللہ پاکستان جیے پاکستان کے ہر ایک گھر میں ہو پاکستان کے ہر ایک گھر میں جلتے رہے خوشیوں کے دیے اللہ پاکستان جیے اللہ پاکستان جیے واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے یہ بات کہنے کا. ویسے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے لیکن یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے اس ٹاک شو میں اس سٹیج پر اس ٹیبل پر بیٹھ کر چاہے سیاستدانوں سے سخت ترین سوالات کریں یا ان پر تنقید کریں, چاہے جرنیلوں پر بات ہو, چاہے عدالت پر بات ہو, کسی بھی حوالے سے بات ہو, ایک چیز ہے جو کہ which goes without saying کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ, اچھے برے ادارے سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اچھے برے جو بھی آپشنز ہیں سب ود ان پاکستان ہے, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. جینا یہی ہے, مرنا یہی ہے, مرنا اسی مٹی میں ہے. چاہے ہم کسی جرنیل پہ بات کریں, کسی سیاستدان پہ بات کریں, جو کچھ بھی ہے, ظاہر ہے کوئی بھی فیلڈ برے لوگوں سے پاک نہیں ہے بشمول ہماری فیلڈ کے, بلکہ ہوتا ہے بشمول میرے, ہوتا ہے مجھ میں بہت ساری ایسی برائیاں ہوں. تو آپشن پاکستانی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا کم سے کم میں تو اپنے طور پہ جرم سمجھتا ہوں, مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. تو جنید بھائی, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا تو جلائے رکھنا ہے. اچھا میں ابھی پتہ کیا سوچ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے جتنے قومی نغمے گائے ہیں, ہاں مجھے تو تم سب نے مولوی بنا دیا بھائی. قومی نغمے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر بندہ قومی نغمے گا رہا ہے, اور وہ مجھے, اور میں گا کے نتھی ہو گیا, اتنے قومی نغمے گائے میں نے. اب دیکھیں یہ اسکرپٹ میں شامل نہیں تھا, یعنی میرے ذہن, اسکرپٹ میں کچھ بھی شامل نہیں, میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن اب آپ نے بات ایسی کر دی ہے کہ اب اگر جنید جمشید کو میں نے جانے دیا اور دل پاکستان سنے بغیر, تو اس عوام نے مجھے پھر برا بھلا کہنا ہے, مجھے گالیاں دیں. بالکل صحیح بات. تو میں تو آپ سے اگلا سوال پوچھ ہی نہیں رہا اس سے پہلے کہ آپ دل پاکستان کا ہمیں کچھ نہ سنا دیں. یہ تو بس یہ اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بے شک, بالکل. اچھا جی. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے, یہ روشنی چلتا رہے, یہ کارواں دل پاکستان جان پاکستان دل پاکستان جان پاکستان دل. واہ, یہ اب ذرا کچھ رنگ جمانا. واہ, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سر اب یہ بتائیے, بات بڑی سادی سی ہے لیکن مجھے اس کا جواب دیجیے. آپ کا معصومانہ سوال, معصومانہ کا سوال ہے بہت. مجھے لوگوں نے بڑا وارن کیا آپ کے معصومانہ سوالوں سے. نہیں باہر لوگوں نے کہا اگر وہ معصومانہ سوال کریں تو یہ یاد رکھنا وہ معصومانہ نہیں ہوگا. نہیں, آپ سے تو میرا رشتہ ایسا ہے کہ میں آپ سے تو جرت کر ہی نہیں سکتا کسی بھی. خیر, میں یہ بھی بات ناظرین کو بارہا کہتا ہوں اور گستاخی پر معذرت بھی ایڈوانس میں مانگ لیتا ہوں کہ چاہے کوئی سیاستدان بیٹھا ہو یا کوئی بھی ہو, سخت سے سخت سوال کرنا تو میرا حق ہے, لیکن کسی کی پگڑی اچھالنے کا مجھے کسی نے اختیار نہیں. ڈیسنسی شوڈ ناٹ بی کمپرومائز. یعنی مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی یار نہیں ہے کہ میں اس حد تک ہی ڈیسنسی کی خلاف ورزی کرتا ہوں, اگر کبھی کروں, کہ جتنا اگر اس کرسی پر میرے والد محترم بیٹھے ہوں اور کوئی ان سے اس طرح کی بات کر رہا ہو تو مجھے برا نہ لگے, جتنا ان سے کوئی سخت سوال کرے گا تو مجھے برا نہیں لگے گا, بیکاز ہی از آلسو اکاؤنٹیبل لائک می لائک. لیکن کوئی انڈیسنٹ ہوگا تو مجھے برا لگے گا, تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ انڈیسنٹ نہ ہو, باقی سخت سوالات کرنا تو ہو گیا. سر اب یہ بتائیں, تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے نا جس پر ہم بات بھی کرتے رہے, کہ
یہ کیوں ہے؟ یہ پاکستان جو کہ امن کا پیغام، وطن کا محبت کا پیغام، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، پھر 27 رمضان، تو پھر یہ کیوں ہے ایسا معاملہ؟ دیکھو اللہ رب العزت نے نا اس دنیا کو چلانے کے کچھ رولز بنائے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہ رولز نہیں چینج ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. کہا ہے اللہ نے. آپ 6 ارب یہ پلان کریں، 7 ارب لوگ دنیا کے یہ پلان کریں آج کے بعد جھوٹ میں برکت ہوگی، نہیں ہو سکتی. وہ اگر یہ کریں کہ کسی ہم ظالم کا ساتھ دیں گے اور اس معاشرے میں خانہ جنگی نہ ہو، نہیں ہو سکتی، ہوگی. اللہ کے بنائے ہوئے رولز قیامت تک رہیں گے. ایک اللہ کا رول ہے. وہ رول کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ رول. جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو جیت حق کو ہوگی. جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوگی جیت حق کو ہوگی. لیکن اگر حق کی ایک جماعت نے بھی باطل کا ساتھ دیا تو جیت باطل کی ہوگی، ہار حق کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. فتح مکہ کے بعد سے دنیا بھر کے غیر مسلموں کو اس بات کا پتہ چل گیا، اسپیشلی جو صلیبی جنگیں ہوئی نا، جو کنگ رچرڈ نے لڑی جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے، کانسٹنٹلی ہارتا گیا. آخر اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک میں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ملاؤں گا اپنے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اگینسٹ، میں نہیں جیت سکتا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آپ دیکھ لیجیے، ایک پرنسپل ہے، ایک فارمول. بات یہ پرنسپل ہے، وہ ڈائریکٹلی اگر سارے عالم کی طاقت بھی لے آئیں گے تو مسلمانوں کی جماعت سے ڈائریکٹ ٹکر نہیں لیں گے تا وقت کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا ساتھ دے. اب مجھے بتائیے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ باطل قوتیں کر رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں ایز اے مسلم اس کو ایز این ایکسکیوز تو پیش نہیں کرتا نا کہ یار میں کیا کروں، میرے خلاف سازشیں اتنی ہو رہی ہیں. اگر وہ سازشیں کر رہے ہیں تو سازشیں کامیاب تو میں ہونے دے رہا ہوں. تو یعنی مقصد صرف یہ بات کرنے کا کہ جب آپ یہ پیغام دے رہے ہیں تو اس میں آپ کہیں یہ پیغام تو نہیں دے رہے نا کہ جناب یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے، قصوروار تو میں ہی ہوں نا. میری زندگی کے 49 ایئرز گزر چکے ہیں. میں اسی ملک میں پیدا ہوا تھا، اسی ملک میں نے کھایا پیا بڑا ہوا، یونیورسٹی کالج میں نے یہیں سے کی، ٹھیک ہے نا. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید میری موت بھی اسی ملک میں آئے، ٹھیک ہے نا. یہیں رہنا ہے. میں نے اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا. تو میں 2 نمبری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ باطل کے ڈرانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی مسلمان حکومت کو. اگر تو یہ حکمران سن رہے ہیں، باطل 3 طریقوں سے مسلمانوں کی حکومت کو ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کیا؟ اپنی طاقت اور قوت دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تمہارا ستیاناش مار دیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اتنا ایمونیشن دیکھ لو، تمہیں سڑک پہ لے آئیں گے، بھوکا مار دیں گے تمہاری پوری قوم کو. پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں. اگر مسلمان حکمران جم جاتا ہے اس پر، مجھے چودھری نثار صاحب کے کچھ بیانات جو آئے وہ بہت اچھے لگے. پہلی دفعہ زندگی کے اندر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں عمران خان نہیں اپریشیٹ کرتے، وہ 1 نمبر آدمی، وہ نہیں اپریشیٹ کرتا کسی 2 نمبر کو. تو عمران بھائی نے بھی چودھری نثار صاحب کی باتوں کو اپریشیٹ کیا، مجھے اچھا لگا. ٹھیک ہے نا. ہمارا انٹیریئر منسٹر تھوڑا سا ذرا اس نے اپنی کمر کسی ہے. تو پہلا حربہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دھمکی. ٹھیک. اگر اس وقت مسلمانوں کا حکمران اس دھمکی کے خلاف کھڑا ہو جائے، پھر دوسرا پریشر آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ. ٹھیک. دے برائب یو. ٹھیک ہے. اگر اس پر بھی مسلمانوں کا حکمران کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، پھر تیسری ہوتی ہے منت. اچھا. پھر آپ کا ہاتھ باندھتے ہیں یار پلیز کر دو، پلیز کر. اور اگر ان 3 چیزوں پر کھڑا ہو جائے مسلمانوں کا حکمران تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ اس حکمران کے حق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 1 منٹ، حکمران کا نام نہیں لینا چاہیے اس وقت، اس لیے کہ میں بھی ایک حکمران ہوں اپنے آپ کا. اب فرض کرو کہ میرے ساتھ وہ ایسا کریں تو میں کیا کروں گا؟ اگر میرے پر دھمکی آئے، کیا میں ان کی دھمکی کے اگینسٹ کھڑا ہو سکوں گا؟ اگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور دھمکی کے اگینسٹ میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو سیکنڈ ٹائم اگر انہوں نے مجھے برائب کیا اور انہوں نے مجھے اپنے ڈالرز دکھائے اور انہوں نے مجھے اپنے اور مجھے مرات دکھائیں، کیا میں اس پر بھی میں ہلوں گا تو نہیں؟ میری زمین نیچے پیروں سے نکل تو نہیں جائے گی؟ اس پر بھی اگر میں کھڑا ہو گیا تو کیا اگر آخر میں انہوں نے میرے سامنے منت کی اور ہاتھ جوڑا؟ صحیح ہے. تو اگر ان تمام تر سوالوں کا جواب نہیں میں ہے، then only I have the right to criticize the حکمران. Yes. اگر میں یہ کر سک رہا ہوں تو کیونکہ میرا حکمران جو ہے نا وہ میرا عکس ہے. واہ واہ.
मेरा अक्स जैसा मैं हूं ना, वो कोई एक्सेप्शनल मामला तो नहीं है, एक्सेप्शनल वो मामला नहीं में से है। नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए ऐसे करके, इससे होगा नहीं यार। भाई मैं जैसा हूं वैसा मेरा हुक्मरान है, ठीक है ना। अब आखिर में, इससे पहले कि फिर हम अमजद भाई से खत्म करें सेगमेंट को, फिर मुफ्ती तारिक जमील साहब, दो गैर मुताल्लिका सवाल इस गुफ्तगू से, लेकिन बहुत सारी। प्लीज एक तो मुझे बताइए, मैंने फील किया है तासुर, हो सकता है कि शायद सब में तासुर ना हो, मुझे लगा कुछ लोगों में तो ये है, शायद कभी कभी मुझ में भी ये तासुर आया, तो कि हम अगर कभी भी कहीं कोई डंडी मारते हैं, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो किसी भी हवाले से, या किसी का हक मारते हैं, या किसी दूसरे भाई को तंग करते हैं, कुछ भी, जहन में एक ही होता है कि चूंकि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, चूंकि हम सही दीन पर हैं, आमाल थोड़े बहुत 19-20 भी हो जाएं तो अकीदा तो ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ कर भी लें तो शफात तो हज़रत ने करनी है, तो ठिकाना तो जन्नत ही है। ये एक जो जोम है कि हम चूंकि मुसलमान हैं इसलिए जाना तो जन्नत में ही, थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी चलती है। एक तो बताइए ये ख्याल कितना दुरुस्त या गलत है, और अगर ये ख्याल दुरुस्त भी है तो फिर इस ख्याल की बुनियाद पर डंडियां मारना कितना दुरुस्त या गलत है? इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है। डंडी अगर गलती से मारी जाए, हाँ, या डंडी गलत मारते ही तौबा का एहसास हो जाए, और जिसके साथ डंडी मारी है जाके उससे माफी मांगी जाए और उसका हक वापस किया जाता तो बच जाएगा, ठीक है। वरना सारी जिंदगी डंडियां मारते 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 और ये सोचते कि आखिर में जन्नत में ही जाना है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, मौत उस हाल में आएगी। ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का निजाम जो है, मैं और आप बार बार अपने प्रोग्राम्स में हम कहते रहते हैं, और मैं अपने बयानों में ये कह कह के थक गया हूं, क्योंकि मैंने सुना भी यही है कि दुनिया का निजाम हमारे चलाने से नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, मेरे करने से नहीं हो रहा, करेंगे तो अल्लाह करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि अल्लाह पाक दो सिचुएशंस खड़ी करते हैं, देखता हूं मैं इसमें ये क्या करता है, दैट्स इट, ठीक है ना। मैं इसके, वो मेरा इम्तिहान है, वो मेरा, देखो अल्लाह पाक ने, ये मेरा रिज्क है, ये अल्लाह पाक हर एक का रिज्क हलाल में उतारते हैं, ये हलाल में उतार दिया अल्लाह ने। अब अल्लाह पाक देख रहे हैं, थोड़ा सा हाल भेज के देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। जब इसने डंडी मारी, यहां से हलाल से रिज्क उठाते हैं, ये हराम में रख देते हैं, और इसमें से बरकत निकल जाती है, रहमत निकल जाती है, फजल निकल जाता है। ये जब औलाद की जिस्म में जाएगा तो औलाद परले दर्जे की नाफरमान बनेगी, बीवी बेवफाई करेगी, हाँ, और इर्द गिर्द के लोग जो हैं, अल्लाह डाकुओं को मुतवज्जे करेगा, जाओ जाके इसके घर को लूटो। और अगर यही हलाल से कमाया होगा, औलाद अब्दुल कादिर जीलानी निकलेगी, ठीक है। बीवी जो है वो खतीजतुल कुबरा और इन हस्तियों जैसी निकलेगी, ठीक है। और आदमी सखी बनेगा, इज्जत माशरे में कमाएगा। ये सिंपल, ये अपने बस की बात नहीं है। बिल्कुल आखिर में ये बात बताइए जो कि आप कर चुके हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आप ये बात बार 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 दोहराएं कि अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद आपस में उम्मत को जोड़ना ये अच्छा काम है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्वियसली बुराई नहीं है, लेकिन बस ठीक है। और अक्सर हम ये भी समझते हैं कि उम्मत में तोड़ का, बिगाड़ का या फसाद का बायस बनना बुरी बात है, लेकिन ठीक है, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये कितना बड़ा काम है उम्मत को जोड़ना, और कितनी बड़ी बदबख्ती है उम्मत को तोड़ने का कोई भी फेल करना। इस पर जो आप रिवायत एक पढ़ते हैं वो जरा पढ़िए, फिर हम उससे बाद अमजद भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि अल्लाह के सामने एक आदमी को लाया जाएगा और वो आदमी, उसके पास एक नेकी नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से उसके लिए जहन्नुम का फैसला हो जाएगा। तो जब उसको ले जाने लगेंगे, अल्लाह पाक आलिमुल गैब हैं, एक निजाम चला रहे हैं ना, जानते सब कुछ हैं, फरिश्तों के दिल में डालेंगे, क्योंकि अल्लाह तो ने तो देखा हुआ है सब कुछ, फरिश्तों के दिल में डालेंगे। फरिश्ता कहेगा, या अल्लाह, इसने मुसलमानों की एक दफा दो जमातें जो कि आपस में जिनमें तसादुम था, ये उनके जोड़ का जरिया बना था, ये आदमी, ठीक है। इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाकर जितनी बड़ी जहन्नुम उसको देने लगे थे, उससे ज्यादा बड़ी जन्नत अता करेंगे, ठीक है ना। वो साबिकून अल अव्वलून में उठाया जाएगा, अगरचे नामा अमाल में अच्छे अमाल भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और जहन्नुम का फैसला हो चुका है, ठीक है ना। ये लोग ये नहीं समझते, दीन के नाम पर जो मुसलमानों को बेदर्जी से कत्ल करके एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, ये कैसे, ये क्या लोग हैं, जानवरों से बदतर हैं ये, हाँ, मुसलमान का खून करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, फिर उसकी वीडियोस जारी करते हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो यार, हमने फलां को मार दिया जान से, हाँ। और इसके बरक्स, ठीक है, इसके बरक्स एक आदमी पहाड़ों के जैसे अमाल लेकर आएगा, अच्छे अमाल, अब अच्छे अमाल लेकर आएगा, ठीक है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत
फिरदौस आला का फैसला फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह जानते हैं इसने क्या किया। अल्लाह फरिश्तों के, क्योंकि वो हिसाब किताब का दिन है ना, ठीक है ना, वो आदमी ये कह सकता है या अल्लाह ऐसे तो नहीं हुआ था, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को वकील बनाएंगे कि भाई तुम दो गवाही के, ये मेरी तो मान नहीं रहा, ठीक है ना। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हम इसका एक ऐसा अमल जानते हैं, इस आदमी ने एक दफा मुसलमानों की एक जमात में तोड़ पैदा किया था जिसकी वजह से वो दस्तों गिरेबां हो गए थे, ठीक है। इस बुनियाद पर उसके सारे नेक अमाल जो हैं वो पसे पुश डाल दिए जाएंगे और उसको उठाकर जितनी बड़ी जन्नत दी जा रही थी उतनी बड़ी जहन्नुम में डाला जाएगा। इतना कबीह और इतना बदबख्ती का काम। अल्लाह पाक हिफाजत करे। मुझे अच्छे दिन सामने नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह। इसी पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद मुफ्ती तारिक जमील साहब से भी बात करेंगे, मौलाना तारिक जमील साहब से, और अल्लाह के नाम पर ही इस प्रोग्राम का भी इख्तिताम करेंगे। यकीनन इस वतन का मुस्तकबिल रोशन है और ये कोई लफाजी नहीं है, ये किताबी बातें नहीं है, ये ईमान का है मेरा तो कि इंशाल्लाह यकीनन मामलात बेहतर होंगे। बस वही बात, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इस वतन पर जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। भाई इसका आपने एक शेर सुना है, देख लें, ये आप लोगों की सोबत में रह रहे ना, इससे हम करेंगे इख्तिताम और फिर मेहमानों से लेंगे इजाजत और फिर ब्रेक के बाद तारिक जमील साहब से होगी गुफ्तगू। एक शेर इसका सुनाइए और हम उसी में फिर ब्रेक पे चले जाएं। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक दयारे प्रेम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर व मारूफ आलिम दीन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई जनाब मौलाना तारिक जमील साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाजा है कि आपके पास वक्त बहुत कम है, आपने अपनी फ्लाइट कैच करनी है कुछ लम्हों में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला। क़िबला बताइएगा, आज सारा दिन जुनैद जमशेद भाई के साथ हम नशरियात करते रहे। एक जानिब सरकार के यौम विलादत का जश्न मनाते रहे, खुशी मनाते रहे, कसीदे पढ़ते रहे, नात पढ़ते रहे, और दूसरी जानिब इस तल्ख हकीकत पर मातम करते रहे, अफसोस करते रहे कि हम सरकार के नाम लेवा हैं और हमारा ये आलम है कि कहीं मजहब के नाम पर, कहीं मसलक के नाम पर, कहीं लिसानियत के नाम पर दस्तो गिरेबा हैं। आप इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या कहिएगा आज जब ये दिन अपने बिल्कुल इख्तिताम की जानिब गामजन है मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस हवाले से कुरान की आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के अखलाक पर कसम उठाई। अल्लाह ताला ने आपकी हर सिफत की कुरान में फरमाई है, उजागर किया है। जैसे आपके अखलाक को अल्लाह ने बयान किया सबसे बढ़कर है। बल्कि आपने नमाज को लंबा खड़ा होना शुरू किया, पाँव लगे तो अल्लाह ने रोका, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, मेरे इतनी लंबी नमाज ना पढ़ें कि आप थक जाएं। ये इस पस मंजर में ये आयत है। आपने दावत में ज्यादा गमगीन हुए तो अल्लाह ने उससे भी रोका, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे हबीब आप आहें भरते भरते कहीं आप खत्म न हो जाएं। आपने पूरा माल एक दफा दे दिया तो उस पर भी अल्लाह ने रोका, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़अुदा मज़मूमन महसूरा, मेरे महबूब आप सारा ना खर्च कर दिया करें बाद में तकलीफ हो।
تو تینوں میں بہت بڑے کام ہیں، اللہ نے اعتدال کا دیا، لیکن جب آپ کے اخلاق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم بھی اٹھائی، تعریف فرمائی اور بلندی کو بیان کیا. نون ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے سب سے طاقتور قلم جو علم کو قابو کرتا ہے اس کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تعریف. 2 آیتوں کا ترجمہ چھوڑ کے کرتا ہوں. محبوب آپ بہت عالی اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، بلکہ فرمایا اعلیٰ کا مطلب ہے آپ اخلاق آپ کے لیے مسخر ہیں، اخلاق آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. اعلیٰ کا مطلب تو انک لذو خلق نہیں فرمایا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، بلکہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ انسانی تصور میں جو اخلاق آ سکتے ہیں آپ ان سب پر حاوی ہیں، وہ آپ کے سب تابع ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی، اور اتنی تعریف کرنے کی باوجود پھر فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب آپ ایمان والوں کے آگے اپنے پر بچھا دیں. تو اس حوالے سے بس میں یہ ویسے تو سیرت کا ہر عمل ہمارے لیے شفا ہے، پیغام شفا ہے، لیکن جو اس وقت ایک نفرت کی فضا پھیلی ہوئی ہے، مختلف اس کے عنوان ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک سبق اگر میرے 18 کروڑ بھائی بہن یاد کر لیں، بچے بچیاں، اچھے اخلاق، تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ایک محبت کا نظارہ دیکھ سکتا ہے اور امن کا نظارہ دیکھ سکتا ہے. تو میں بڑے درد سے سب سے کہوں گا اپنے اخلاق اچھے کریں. اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اور ظلم سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، اور سب کی خیر خواہی چاہنا، سب کی ہمدردی چاہنا. دیکھیں آپ ابو جہل جیسے کی منتیں کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ کے جہنم سے نجات پالے، حالانکہ آپ کو پتہ تھا یہ قتل ہوگا اور اس سے ایمان نہیں لانا. تو وہ ہمدردی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہی پڑھا دیا، حالانکہ سب کو پتہ تھا یہ منافق ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ کہتا 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھا دیتا. جس نبی نے ایسا محبت کا درس دیا ہو اس کی امت کو نفرت زیبا ہی نہیں. بس میں یہ ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا. میں اس وقت لمبے سفر سے آ رہا ہوں. میرا سفر تھا موریتانیہ، جبوتی، مراکش، تیونس، دبئی اور یمن. یہاں اجتماع تھے تبلیغی، میں ان میں گیا اور ابھی ہماری فلائٹ تیار ہے، میں جہاز میں انٹر ہونے لگا ہوں. تو یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آمین. ہم سب کو توفیق دے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جنت بن سکے. ٹھیک ہے جی. مفتی طارق جمیل صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش، اور انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نشست میں تفصیلی بات چیت ہوگی. بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ابھی جس طرح بتا رہے تھے ان کی مصروفیت ہے، ان کی آگے فلائٹ ہے. اسی دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو بھی اختتام پذیر کرتے ہیں، اور جو یہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ آج کا یہ دن ویسے تو بوقت مغرب ہی، لیکن ہم اگر اپنے وہ انگلش تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہ اب ایک نئی تاریخ میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. جس طرح مفتی طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اتنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب اخلاق کی بات آئی تو اس کو تمام تر چیزوں پہ پریفر کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بہترین اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، اور امت محمدی، امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفتی صاحب کہتے ہیں بد اخلاقی یا اس انداز سے دست و گریباں ہونا تو زیب ہی نہیں دیتا. آج کے دن کا اختتام، آج کے پروگرام کا اختتام اسی ہم سے کریں گے، جو کہ نعتیہ جس کا ایک رنگ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اشعار پر آج کے اس پروگرام کا اور آج کے اس دن کا باقاعدہ طور پر اختتام کرتے ہیں. آپ ہم دیکھیے ہماری طرف سے جنید جمشید صاحب کو، ہمارے دیگر مہمانوں کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. زندگی رہی، صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ آپ سے کل کے پروگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ
www.islamicwaves.com.